आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन पर खैर मकदम है। हम लोग जैसे एक सीरीज पर लेकर चल रहे थे, तो उसमें अब तक जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और कुरान का जिक्र हुआ। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेइंग्स हैं, जो उनकी कही हुई बातें हैं, वो हदीस जिसे कहते हैं हम लोग, अब हदीस की बात होगी। हदीस के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजी समझना बड़ा ज़रूरी है, मतलब कुछ टर्म्स जो ख़ास तौर से यूज़ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हदीस में कि ये रावी हैं, रवायत सुनी होगी, ठीक है। तो रावी क्या होता है? रावी उनको कहते हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनी या उनकी किसी चीज़ को देखा, उस चीज़ को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया, तो उनको रावी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हीं को नैरेटर कहते हैं। क्या कहेंगे? नैरेटर। अच्छा, जो बात उन्होंने बढ़ाई, जो हदीस से पाक, तो उस हदीस को जो बढ़ा रहे हैं वो, तो उसी को कहा था रवायत। अब रवायत के मायने क्या होता है? अगर इंग्लिश की बात करें तो नरेशन होगा। रवायत को नरेशन कहते हैं, यानी हुजूर ने जो बात कही, जिन सहाबा ने उसको सुनी और उस बात को आगे बढ़ाई उन्होंने, तो बढ़ाने के एतबार से तो रावी हो गए, जो सहाबी होंगे। लेकिन जो बात बढ़ाई जा रही है, उस हदीस के को कहा जाएगा कि इन्होंने ये रवायत की है, ठीक है। तो उसी को इंग्लिश में नरेशन कहते हैं। हदीस के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली तो यही रहेगी यहाँ से कि ये सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें जो कुरान के अलावा हैं। आप सब जानते हैं कि कुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जब नाजिल हो रहा है, तो उन्हीं की ज़बान मुबारक से कुरान भी आ रहा है, जो सहाबा सुन रहे हैं, और उन्हीं की ज़बान से जब कुरान के अलावा, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया करते थे कि ये कुरान का हिस्सा है, तो उसको अलग तरीके से और बातों पर अलग तरीके से बात होती थी। तो जो बातें भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, वो हदीस का हिस्सा है, एक बात जो कुरान के अलावा थी। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ समझने की, हदीस सिर्फ सेइंग्स को नहीं कहते हैं। लिटरल मीनिंग तो हदीस के कहने के होता है, सेइंग, ठीक है। सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नोन एज अ हदीस। ये तो लिटरल मीनिंग है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही, उन्हें आप हदीस कहते हैं। लेकिन हदीस में इसके अलावा भी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक्शन किया, कोई काम किया, तो उसको भी अगर नरेट किया जाएगा, उसको भी जो अगर जो है उसकी रवायत की जाएगी, आगे बताई जाएगी। कि जैसे मिसाल के तौर पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि अगर किसी से मिलते थे, किसी से बात करते थे, तो पूरी तरीके से उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाया करते थे। यानी अपनी पूरी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बड़े लोग क्या करते हैं आमतौर पर कि कोई इधर से बोल रहा है तो सुन लिया आराम से, कोई रिएक्शन नहीं, ये बात कभी नहीं। जो बोल रहा है, जिससे मुखातिब हैं, जिससे एड्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी तरफ घूम जाया करते थे। मतलब क्या है? उसको रिस्पेक्ट देना। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत करने के एतबार से अगर बात की जाए तो बहुत ही खास आदत थी। अब इसको किसी सहाबी ने नरेट किया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात किया करते थे तो ये अंदाज उनका हुआ करता था, तो ये भी हदीस का हिस्सा हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसे पीते थे, खाना कैसे खाते थे, बातचीत कैसे करते थे, चलते कैसे थे, वो तमाम चीज़ें जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हैं, उन्हें कोई सहाबी जब नरेट करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, तो वो हदीस का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। एक बात और समझ लेना है इसमें कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अजीब सी दिखती हो, मान लीजिए कोई सहाबी कोई काम कर रहे हैं, अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे और उन्होंने उनको देखा और देखने के बाद खामोश रह गए, कोई बात नहीं कही, ठीक है, तो इसको भी अगर नरेट किया जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे यहाँ से, सपोज कर एक मिसाल के तौर पर कोई इंसान किसी चीज़ को उठा के कहीं पर रख रहा था, पैगंबर ने देखा, कुछ बोला नहीं, तो उसको अगर नरेट किया जाएगा, उसको अगर रवायत की जाएगी, उसकी नरेशन जो होगी, उसे भी हदीस कहा जाएगा। और तीन चीज़ें अगर हदीस के एतबार से देखी जाए, एक तो सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही बातें सुन के जो उन्होंने आगे बढ़ाई, ये हदीस है। दूसरी बात, जो एक्शन था उनका, जो उन्होंने काम किया, जो एक्ट किया, उसको भी जो आगे बताई गई, वो चीज़ें निकल के बाहर आई, उसको भी हदीस कहेंगे। और किसी ख़ास चीज़ पर जो कोई सहाबी कर रहे हों और उस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं, तो वो भी अगर नरेट किया जाएगा तो हदीस का हिस्सा हो जाएगा। एक बात तो ये समझना है, समझ आ गई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
حدیث کے حوالے سے کہ ایک ورڈ سنا ہوگا آپ نے محدث. یہ بڑا خاص ورڈ ہے محدث. اب محدث جو ہے حدیث کے درس دینے والے کو, حدیث کے پڑھانے والے کو بھی کہتے ہیں. محدث انہیں بھی کہتے ہیں جو کمپائلر آف حدیث تھے, جنہوں نے حدیث کو جمع کیا. ٹھیک ہے, جیسے آپ سنتے ہوئے بخاری شریف, مسلم شریف, ایک کتابوں کے جیسے نام ہے, ابھی بات کریں گے اس پر ہم لوگ. تو یہ اس کو کمپائل کیا, جو کمپائلرز تھے جنہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی, وہ بھی محدث کہے جاتے ہیں. اور جو لوگ حدیث کو درس دیتے ہیں محدث, وہ بھی کہے جاتے ہیں. لیکن عام حالت میں جو ایسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی حدیث پڑھانے والے شخص بھی کو عام طور پر محدث کہہ دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے نہیں. کرائٹیریا بہت بڑا ہے اس کا. وجہ کیا ہے کہ اسی لیے آپ دیکھو کہ سماج میں کہیں بھی معاشرے میں آپ کو محدث بہت کم ملیں گے. وجہ کیا؟ کیونکہ محدث جو ہوتا ہے اس کے لیے بیسک کرائٹیریا جو ہے, جو بہت زبردست ہے, وہ کیا ہے کہ اس کو 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہو. اب اتنی ساری حدیثیں یاد ہوں تو اس انسان کو محدث کہتے ہیں. آپ سمجھ, یہ تو کمپائلر ہے جو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ محدث ہیں. جیسے امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام ترمذی ہیں, امام نسائی ہیں, یہ تمام لوگ یہ محدث ہیں. یا وہ لوگ جو تمام حدیثوں میں سے اتنی ساری حدیثوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہو اور نیریشن کے ساتھ یاد ہو, چین کے ساتھ یاد ہو کہ کس نے کس سے کہا, کس نے کس سے. بتاؤں گا اس کے بارے میں ابھی آگے آپ کو. تو ایک چیز یہ ہوئی محدث. اب حدیث میں ایک اور چیز کہ چین کی بات ہوتی ہے, کڑی. جیسے مثال کے طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی یا کری, اس کو کسی صحابی نے آگے بڑھایا, تو ظاہر سی بات ہے صحابہ نے دیکھا یا سنا تو انہوں نے آگے بڑھایا. اب ان صحابی سے کون سنے گا آگے؟ اب آگے سننے والے جو ان کے بعد کی جنریشن کے ہیں لوگ, تو تابعین ہو گئے, انہوں نے سنی, انہوں نے اس کو آگے بڑھایا, تو تب تابعین نے سنا. اس کے بعد یہ جا کے کمپائل زیادہ تر ہو رہے ہیں. تو اب یہاں خاص بات کیا ہے کہ جہاں کمپائل ہو رہا ہے وہاں سے اوپر 3 جنریشن جو آ رہی ہے, تو آپ بتائیں گے نا کہ ان سے یہ بات انہوں نے ان سے سنی تھی, انہوں نے یہ بات ان سے سنی تھی. تو یہ کڑی ہے, یہ چین ہے. ہسٹری رائٹنگ اگر بات کی جائے تو اس کا بڑا امپورٹنس رہا, اور اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے بہت زبردست اس میکنزم کا استعمال کیا گیا. تو حدیث کے اعتبار سے یہ کچھ باتیں پہلے تو. اب ایک چیز کہ حدیث مبارکہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کو جو باتیں کہیں یا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا کنہیں باتوں پر کوئی ایسی بات تھی جس کو خاموش رہ گئے, جس کو دیکھا انہوں نے لیکن خاموش سے کچھ کہا نہیں, اس کو بھی نریٹ کیا گیا, اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اب آئیے اگلی بات کرتے ہیں. حدیث میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جب آپ کبھی سنتے ہوئے حدیث کے بارے میں, سیاہ ستہ. اب یہ سیاہ ستہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں, بہت ساری کتابوں سے مطلب کیا ہے, کمپائلیشنز ہیں. الگ الگ محدثین نے, الگ الگ کمپائلرز نے اس کو کمپائل کیا ہے, اکٹھا کیا ہے, کلیکٹ کیا ہے. لیکن جو بڑے دنیا کے محدث رہے ان لوگوں نے اوتھینٹسٹی کے اعتبار پر, موسٹ اوتھینٹک ہونے کے اعتبار پر 6 کتابوں کو مانا کہ یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں. یعنی اس میں جو حدیث مبارکہ آئی ہیں ان کے ضعیف ہونے کا, یعنی کمزور ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. بتاؤں گا کہ ضعیف اور مستند سے مراد کیا ہوتا ہے, طاقتور سے مراد کیا ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ جو حدیث سیاہ ستہ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو سیاہ ستہ کے معنی کیا ہوتا ہے. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا صحیح. نہیں کہتے لوگ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, بیسیکلی ورڈ صحیح ہے, بڑی ہے. صحیح جو ہے وہ سنگولر ہے, یا ہندی میں کہو گے تو ایک وچن ہے, واحد ہے. اور جب اس کو آپ لے جائیں گے پلرل میں تو یہ ہو جائے گا سیاہ ہو جائے گا یہ, یعنی بہو وچن ہوا. کئی صحیح کو ایک اکٹھا کرو گے سیاہ کہا جائے گا اس کو. یا یہ اب جمع ہو گیا اردو میں اگر ہم لوگ بات کریں تو صحیح کا جمع یا پلرل سیاہ ہے. اور عربی زبان میں ستہ کے مطلب 6 کے ہوتا ہے, جیسے واحد کے مطلب 1 کے ہوتا ہے, جیسے آپ جانتے ہو خمسہ کے مطلب 5 کے ہوتا ہے, ویسے ہی ستہ کے معنی 6 کے ہوتا ہے. یعنی سیاہ ستہ سے مراد ہے 6 موسٹ اوتھینٹک بکس آف حدیث. 6 موسٹ اوتھینٹک بکس آف حدیث, یا 6 بہت اوتھینٹک مستند حدیثی کتابیں. انہی کو مجموعی طور پر سیاہ ستہ کہتے ہیں. اب ان میں سمجھنا کیا ہے, ان سیاہ ستہ کی کتابوں کی جب ہم لوگ بات کریں گے تو سب سے پہلی کتاب جو سہر فہرست رکھی جاتی ہے, جو سب سے اوپر رکھی جاتی ہے,
اسے بخاری شریف کہتے ہیں، جو بخاری کتاب ہے۔ اب بات کیا ہے یہاں پر ہے، یہ جو نام دیکھیں گے بھی آپ، یہ تمام نام ان اماموں کے ہیں، ان کمپائلرز کے ہیں، ان محدثین کے ہیں جنہوں نے اکٹھا کیا ان حدیثوں کو اور جمع کیا، تو ان کو اس نام سے پکارا گیا۔ جیسے امام بخاری نے جو اکٹھا کیا اور جو لکھی گئی وہ کتاب انہوں نے اکٹھا کر کے ایک جگہ کلیکٹ کیا اس کو، تو ان کی کتاب کو بخاری شریف کہا گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا کیا ہے کہ جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں موسٹ اوتھینٹک کتاب جو ہے بخاری شریف کو مانا گیا۔ اور اسلام میں جو لوگ ہیں ان کا یہ اپنا ماننا بھی ہے کہ دا موسٹ ریورڈ بک آفٹر دا قرآن از بخاری شریف، یعنی بخاری شریف از کنسیڈر ٹو بی دا موسٹ ریورڈ بک آفٹر دا قرآن۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کو معتبر یا جس کتاب کو بڑی عزت دی گئی وہ بخاری شریف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری، آج کل کچھ لوگ جو حدیث کو لے کے جہاں دیکھو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب کی یہ حدیث کا ترتیب یہ ہے اور یہ غلط ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ان محدثین نے بڑی محنت کی ہے۔ آج لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ترنت فتوے دے دیا کرتے ہیں، جن کو عربی کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سن لیں ایک بات کو کہ حدیث کا جو پورا سائنس ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے علم الرجال، اس کے لٹل میں ہوتا ہے نالج آف دا مین، انسان کے بارے میں سمجھنے والی نالج، علم الرجال، اور جس کے معنی ہوتا ہے یہ جو ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک سائنس ہے۔ یعنی جو نیریٹرز ہوتے تھے ان کی بھی تفتیش کی جاتی تھی کہ جو کہنے والا ہے وہ خود میں کیسا ہے، مذہبی ہے کہ نہیں ہے، کہیں ہیبیچول لائر تو نہیں ہے، عام حالت میں جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہے، اس کے کریکٹر میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اتنا خیال رکھا گیا۔ آپ ایک واقعہ سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے واقعے تو بیان نہیں کیا سکتے، بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا، لیکن ایک واقعہ سن لیجیے آپ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج کے ٹائم کی اگر بات کی جائے تو جو ازبکستان ہے وہاں پر ایک جگہ پڑتا بخارا، وہاں سے تعلق تھا ان کا، عبداللہ نام تھا ان کا۔ یہ ان کو پتہ لگا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کے پاس حدیث حضور کی ہے، اس تک پہنچی ہے، اس کے پاس ہے۔ اس چیز کو لینے کے لیے یہاں ازبکستان کے بخارا سے یمن کا سفر طے کیا، تقریباً 800-900 میل کا سفر طے کیا انہوں نے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جس آدمی سے ملنا تھا، جس آدمی سے ملنے گئے، اس کو سلام کیا، اس کے پاس کھڑے رہے۔ وہ آدمی ایک گھوڑے کو بلا رہا تھا اور بلاتے ٹائم اس کا ہاتھ بند تھا۔ اور آپ جانتے ہو کہ عام طور پر جانوروں کو لوگ ایسے ہی بلاتے ہیں، ہاتھ بند کے بلاتے ہیں، جب آتے پکڑ لیتے ہیں۔ جب گھوڑا اس سے قریب آیا اس نے ہاتھ کھولا اور اس کو گھوڑے کو پکڑ لیا، اس کا ہاتھ خالی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب وہاں سے پلٹنے لگے تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ ہم سے ملنے کس مقصد سے آئے تھے؟ تو کہا کہ ہم ملنے آپ سے اس مقصد سے آئے تھے کہ آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے، وہ لینے آئے تھے ہم۔ تو کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ اب ہم آپ سے نہیں لے سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ سوچئے آج کے ٹائم میں 700 800 900 میل سفر کرنا پڑ جائے تو کتنا مشکل کام ہے۔ اس زمانے میں جب گھوڑے کا، اونٹ کا ان کا رواج تھا، کتنی سختی برداشت کر کے وہاں تک گئے ہوں گے۔ تو بڑی محنت کی ہے ان اماموں نے، ان محدثین نے، تب جا کے ہم پر اور آپ تک جو ہے حدیث مبارکہ پہنچ پائی ہے۔ اب صحیح کا ایک جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ حدیث مبارکہ جس کے چین کے اعتبار سے، نیریشن کے اعتبار سے بہت اسٹرینتھ ملتا ہے، بہت طاقت دکھتی ہے، اس میں کہیں جھول نہیں ملتا ہے، ان حدیث مبارکہ کو صحیح حدیث کہا گیا۔ جو حدیث ایسے تھے جس میں کہیں جو نیریٹر ہے، راوی ہے، اس میں کوئی کمی دکھی، کوئی چین میں گڑبڑی دکھی، تو ان حدیثوں کو جو محدثین تھے انہوں نے ضعیف کہا، غلط نہیں کہا، غلط کو کہتے ہیں غلط نہیں، ضعیف کہا، اس کو کمزور کہا اس کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز کہ ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر شریعت قائم نہیں کی جا سکتی، میں شرعی قانون جو ہے ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر آپ مرتب نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوڈیفیکیشن آف لا کی اگر بات ہوگی تو وہاں ضعیف حدیثوں کا حوالہ لے کر نہیں کیا سکتا ہے، اس کے لیے صحیح الحدیث چاہیے جو بالکل اوتھینٹک ہو، اس پر جو ہے کوڈیفیکیشن آف لا ہو سکتا ہے۔ اگلی بات، ہم نے آپ سے کہا سیاہ ستہ کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، پھر آتے ہیں وہیں پر سیاہ ستہ کی جو 6 حدیثی کتابیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ سیاہ صحیح سے بنا ہے اور ستہ کے بنے 6 ہوتا ہے، تو سیاہ ستہ کے 6 کتابوں کے ہیں۔ میں نے بتا دیا آپ سے کہ قرآن کے بعد جو جس کتاب کو بہت زیادہ عزت حاصل ہے وہ بخاری شریف ہے، تو بخاری شریف کے بعد مسلم شریف یہ دوسری کتاب ہے جو سیاہ ستہ کتاب ہے، پھر ترمذی شریف ہے، پھر سنن ابن داؤد ہے، سنن ابن نسائی ہے، ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو سیاہ ستہ کے اندر آتی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، ایسا نہیں کہ کتابیں اور نہیں ہیں، اور بھی کتابیں ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن
जो मुहद्दिसीन ने जिन किताबों को सियासित्ता के दायरे में रखा है, 6 किताबों के दायरे में, जिसको बहुत ऑथेंटिक माना गया है, वो ये किताबें हैं। और इनमें भी जिसको नंबर 1 पर रखा गया वो किताब बुखारी शरीफ है। ठीक है। इस हवाले से एक बात और, आपने एक चीज सुनी होगी कि जो है हदीस कुदसी, एक तो हदीस ने बता दिया कि हदीस क्या चीज है, एक आपने अक्सर सुनी हो हदीस कुदसी। ये हदीस कुदसी क्या चीज है? ये वो अहादीस मुबारका है जिसमें जबान तो हुजूर की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह की तरफ से कोई बात कह रहे हैं कि अल्लाह ने ऐसा कहा, अल्लाह ने ऐसा कहने को किया, कहने को कहा। ठीक है। तो वो हदीस मुबारका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकल रही हैं, लेकिन उसमें अल्लाह की तरफ से कोई बात कही जा रही है, उन अहादीस मुबारका को हदीस कुदसी कहते हैं। तो लब्बे लुबाब जो है एक जनरल आइडिया के लिए अहादीस मुबारका के एतबार से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। वैसे तो इस पर बात करनी चाहे इंसान तो बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, बल्कि इस पर एक सीरीज बन सकता है कि हदीस के साइंस के ऊपर, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि एक आम जानकारी लोगों तक पहुंचे जो बहुत सारे लोग हम में से आप में से नहीं जानते हैं, तो उनको फायदा हो। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फायदा हो, जहां से कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। इस हवाले से हमने जो है एक छोटा सा आपको इस पर अपना एक टेक दिया जो हदीस मुबारका के एतबार से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।